السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم غزوہ احد سن ہجری 3 اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ بچوں، غزوہ بدر کے بعد کافروں سے چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور جھڑپیں ہوئی۔ پھر جنگ بدر کے 1 سال بعد جنگ احد ہوئی، جس کا قصہ چوتھے پارے کے نصف پاؤں سے شروع ہو کر نصف کے کچھ بعد تک پہنچتا ہے۔ کافروں کو بدر میں شکست کا رنج تھا۔ وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے 1 سال مدینہ منورہ پر چڑھ آئے۔ ہمارے پیارے نبی نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، طے پایا کہ مدینہ منورہ سے باہر جا کر مقابلہ کیا جائے۔ 1000 مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا، جبکہ کافروں کا لشکر 3000 تھا۔ راستے میں عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا اور بہانہ بنا دیا۔ آپ کے پاس 700 جانباز مسلمان رہ گئے۔ آپ نے کوہ احد پہنچ کر 50 تیر اندازوں کو پہاڑ کے اہم مقامات پر بٹھا دیا اور بہت تاکید کر دی اور حکم دیا کہ میری اجازت کے بغیر تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، خواہ ہمیں شکست ہو یا فتح، تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اول مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر وہ مسلمان جن کو پہاڑ کی اہم جگہوں پر کھڑا کیا گیا تھا، 10 آدمیوں کے سوا باقی سب اپنی جگہ کو چھوڑ کر آ گئے۔ پہاڑ کی اہم جگہوں کی طرف سے جن کو مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف چھوڑ دیا تھا، کافروں نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے اور 70 مسلمان اسی جنگ میں شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں زخم آئے، جس سے یہ افواہ پھیل گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا، مسلمان پھر جم کر لڑے اور کافر میدان احد چھوڑ کر چلے گئے، اور قرآن پاک کی چند آیتیں اس جنگ احد کے متعلق تم کو سناتے ہیں۔ جب تم خود پڑھو گے تو سب خود سمجھ لو گے۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 121 121۔ اور جبکہ آپ صبح کے وقت گھر سے چلے مسلمانوں کو مقابلہ کرنے کے لیے مقامات پر جمع رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب سن رہے تھے، سب جان رہے تھے، جب تم میں سے 2 جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دے، اور اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، اور بس مسلمانوں کو اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ پھر آگے چل کر فرماتے ہیں سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 139، اور سست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 140 اگر تم کو زخم پہنچ جائے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 152 اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا، جس وقت تم ان کفار کو بحکم خداوندی قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود ہی کمزور ہو گئے اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے، اور تم کہنے پر نہ چلے بعد اس کے کہ تم کو تمہاری دل خواہ بات دکھلا دی تھی۔
مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں شکست اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے 50 تیر اندازوں کو جگہوں پر بٹھا دیا تھا اور تاکید کر دی تھی کہ وہاں سے نہ ہٹے، لیکن سوائے 10 کے بقیہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی بات کو اس طرح فرماتے ہیں، سورہ ال عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 165۔ اور جب تمہاری ایسی ہار ہوئی جس سے 2 حصے تم جیت چکے تھے، تو کیا تم یوں کہتے ہو کہ یہ کدھر سے ہوئی؟ فرما دیجئے کہ یہ تمہاری طرف سے ہوئی، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ بچوں، یہ آیت ہم نے بہت تھوڑی سی نقل کی ہے۔ جب آپ قرآن پاک خود پڑھیں گے تو تمام حالات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ غزوہ احد سے ہم کو 2 باتوں کا سبق ملتا ہے۔ اول، مسلمانوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ فتح اور شکست صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ صرف تعداد یا ہتھیاروں کی زیادتی فتح نہیں کرا سکتی۔ ہاں، ہتھیار اور تعداد بھی زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے، یہ بھی اللہ کے حکم ہے، لیکن یقین صرف یہی ہونا چاہیے کہ فتح اللہ تعالیٰ دیں گے۔ دوم بات یہ ہے کہ ہم کو جو ہمارا امیر یا کمانڈر ان چیف حکم دے اس پر سختی سے قائم رہنا چاہیے، چاہے جان چلی جائے، چونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ لڑائی میں فتح حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ بچوں، جب تم بڑے ہو تو ان باتوں کا خیال رکھنا۔ جزاک اللہ خیر۔